آج یا ودودو یا عزیزو ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے نماز عصر کے بعد صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، لیکن یا ودودو یا عزیزو رب کعبہ کے 2 صفاتی نام ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اگر کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان ناموں کے اتنے فیض و برکات ہیں، اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج یہ اللہ والوں کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کروں گا جس سے پڑھنا آپ نے ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو وہاں سے خوشیاں عطا فرمائے گا، وہاں سے اسباب عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت کی جائے، لوگ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، کوئی اس کے خلاف نہ جائے۔ تو آج جو 2 نام آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، اسے پڑھنے کی دیر ہے۔ کچھ کھلانے پلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، آپ نے کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے، یہ جادو کی طرح اکسیر کی طاقت رکھتا ہے، صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں، یہ لڑائی جھگڑا میاں بیوی کے رشتے میں ایک خوبصورتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ اس حد تک تجاوز کر جاتے ہیں کہ ان کے درمیان طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بس جائے، جس میری بہن یا بیٹی کا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، شرابی زانی بگڑا ہوا شوہر آپ کے حقوق کی ادائیگی کرے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، آپ کے مٹھی میں آ جائے، تو بیوی شوہر کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے۔ آپ پر جبر و ظلم کرنے والا شوہر جو راستے سے بھٹک چکا ہے، جو آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، اور طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، یا ودودو یا عزیزو سے اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ طلاق کی نوبت تک بگڑے ہوئے رشتے بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات آج کے دور میں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ ساس اور بہو کے درمیان رنجشیں ہیں۔ ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے۔ اگر آپ اپنی بہو سے تنگ آ چکے ہیں، جائز مقصد کے لیے اسے نیک راستے پر اور گھر کے ماحول میں ڈالنے کے لیے یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، بہو کا نام لے کر پڑھیں۔ اگر اس کی تصویر موجود ہے تو تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی بہو، آپ اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد پڑھیں گے، ایک رات کے اندر اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ صبح اٹھتے ہی وہ بندی یعنی وہ آپ کی بہو آپ کی عزت و احترام کرے گی۔ اگر کسی ساس نے اپنی بہو کو تنگ کر کے رکھا ہے کسی بھی حوالے سے، بہو اپنی ساس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے، آپ اس کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ اس کے دل میں ایسی تڑپنے والی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ ایسی تڑپنے والی محبت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کو وہاں پر گالیاں سننا پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننا پڑتے ہیں، آپ ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سینئر کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، اپنی کولیگ کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، یعنی کہ یا ودودو یا عزیزو جس سے آپ تنگ ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، جس انسان کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر اللہ کے یہ 2 نام پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی، لوگ جو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں،
آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، جس پر آپ کو لگے کہ یہ بندہ میرے لیے مصیبت بن رہا ہے، اس کا نام لے کر اللہ کے یہ 2 نام پڑھیں۔ پڑھنے کا طریقہ خاص ہے، یہ اللہ والوں کا عمل ہے، انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز عصر کے وقت ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، دنیا کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا ہے، دنیا پر عیش و عشرت کرنا چاہتا ہے، دنیا میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، تو یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھے۔ عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتی ہے، وہ بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے پڑھیں، بیویاں اپنے شوہر کے لیے پڑھیں۔ آپ چاہیں تو اسے کسی بھی میٹھی چیز پر پڑھ سکتے ہیں، پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی اثر تاثیر یہ ہے کہ کچھ کھلانا پلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ بس آپ نے اس بندے کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ دیکھیں اکثر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تائے چاچے مامے کوئی نہ کوئی آپ کی شادی پر رس جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور آپ کو جا کر منانا پڑتا ہے۔ لیکن آج اس وظیفے کو پڑھ کر آپ کو منانے کی کوئی ضرورت نہیں، کس کے پاس جا کر منت سماجت ترلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کئی دن لگ جاتے ہیں منت کرتے، سماجت کرتے، منانے میں۔ آج جو میں آپ کو خاص وظیفہ دے رہا ہوں، آپ نے صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اس بندے کا نام لینا ہے، تائی چاچے مامے پھپھو کوئی بھی ہے، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلائے گا کہ وہ بندہ آپ کی محبت میں سرشار ہو جائے گا، وہ خود چل کر آپ کے فنکشن میں شریک ہوگا۔ یہ بڑے بے حد اسمودہ عمل ہیں، یہ کوئی بنے بنائے اعمال نہیں، یہ اللہ والوں کے اتنے اسمودہ اور مجرب اتنے مستند اعمال ہیں جن پر لاکھوں لوگوں نے فائدے اٹھائے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ یا ودودو یا عزیزو کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورے دن پوری رات جب چاہیں آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یعنی آپ پر جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے، یا آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی پر غلبہ پانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام لے کر نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ بس انشاءاللہ طریقہ جو بتاؤں گا وہ اختیار کیجئے، فائدے بے شمار ہوں گے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ جس انسان کے لیے یعنی جس کو قابو میں کرنے کے لیے، جس کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر ہو تو بہترین ہے، تصویر لے کر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طریقے سے آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں اگر تو آپ کے پاس اس بندے کی تصویر ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ نے صرف اس کا نام لے کر یعنی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تصویر ہے تو تصویر کو سامنے رکھیں، نہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا نام، ایک لڑکے کا نام عمر ہے اور اس کی والدہ کا نام مریم ہے، تو آپ نیت کریں گے
کہ اے میرے مالک یا ارحم الراحمین، میں عمر مریم کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہوں یا اس کے دل میں اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے، آپ جس کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ مرد ہے، عورت ہے، اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ہماری والدہ، ہماری ماؤں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ہم نے تو اللہ سے بہتر فیصلے کروانے ہیں، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا راز میں نے آپ کے حوالے کیا۔ آپ نے آج تک بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن یہ خاص راز آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ آج میں آپ کو کامیابی کے ایسے 2 راز اور بھی بتاؤں گا۔ پہلا راز یہ ہے کہ آپ نے اس کے بندے کا نام اس کی ماں کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز ہے۔ دیکھیں، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا ودود یا عزیز کو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ والوں کی کامیابی کا راز، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی وظیفہ پڑھتے پہلے اللہ کو راضی کرتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ راضی ہوگا تو وظیفوں کا فائدہ ہوگا، وظیفوں میں آسانیاں ہوں گی، مشکلات ختم ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کی صدائیں لگانی ہیں۔ یا ربانا، یا ربانا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب۔ جب آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو صدائیں لگاتے ہیں، یا ربانا یا ربانا یا ربانا کہہ کے پکارتے ہیں، تو اللہ کی ذات آپ کے قریب ہو کر سنتی ہے کہ یہ کون اللہ کو صدائیں لگا رہا ہے، یہ کون پکار رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب کی صدائیں لگا رہا ہے۔ آپ نے یا ربانا یا ربانا یا ربانا کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ربانا 1 بار ہو گیا، یا ربانا 2 بار ہو گیا، یا ربانا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربانا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کی نظروں میں آ جائیں گے۔ اب اللہ کی توجہ پانے کے بعد آپ نے نماز عصر کے بعد یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودودو کا لفظی معنی ہے اے دوستی کرنے والے، محبت پیدا کرنے والے، دوستی کو مضبوط، رشتوں کو مضبوط کرنے والے۔ اور یا عزیزو کا مطلب ہے عزت دینے والا، شہرت دینے والا، کامیابی دینے والا۔ جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا ودودو یا عزیزو پڑھنے سے اللہ آپ کو محبت اور عزت دونوں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں، انسانی فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے میں جہاں جاؤں مجھ سے لوگ محبت کریں، جہاں جاؤں میری عزت کریں، میری ہاں میں ہاں ملائیں، مجھے سنیں، میری ہر بات پر لبیک کہیں۔ تو آج یا ودودو یا عزیزو کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ پر نظر رحمت فرمائے گا، آپ پر محبت کی نگاہ کرم فرمائے گا۔ اور آج یا ودودو یا عزیزو کو آپ نے پڑھتے ہوئے اگر تو اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو یا عزیزو کو پڑھیں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر اس بندے کی تصویر کو کھول لیں۔ اگر موبائل میں بھی اس کی تصویر موجود نہیں تو پھر اس کا نام لے کر یا ودودو یا عزیزو کو پڑھتے چلے جائیں، اور تصور میں اس بندے پر پھونک مارنی ہے۔ یا ودودو یا عزیزو پڑھتے ہی اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلاتا ہے کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ساس بہو کے لیے پڑھتی ہے تو بہو تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھتی ہے تو ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بگڑی ہوئی نافرمان اولاد کی طرح کے لیے پڑھتے ہیں تو اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے۔ بیوی اپنے شرابی زانی بگڑے ہوئے شوہر کے لیے پڑھتی ہے تو شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے۔
یعنی کہ یا ودود یا عزیز پڑھنے سے دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ہر کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کسی نے بتانا ہے۔ آپ نے یا ودود یا عزیزو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا ودود یا عزیزو ایک بار ہو گیا، یا ودود یا عزیزو دو بار ہو گیا، یا ودود یا عزیزو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا عزیزو، یا ودود یا عزیزو، یا ودود یا عزیزو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا ودود یا عزیزو کو ڈیجیٹل تسبیح پر پڑھیں جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے، لیکن آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا ودود یا عزیزو پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر موجود ہے تو تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ کچھ کھلانے پلانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ پانی کے گلاس پر دم کر کے پلائیں، کچھ بتاتے ہیں کہ چینی پر دم کر کے بتائیں، وہ اپنے اپنے اعمال ہیں، لیکن اللہ والوں نے یہ خاص وظیفہ بتایا ہے اور یہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے۔ یعنی اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ جلد اپنی کامیابی دکھاتا ہے، جلد نتائج دیتا ہے۔ یہ کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے، تصویر موجود ہے تو تصویر پر عمل کریں تو یہ بہترین ہے۔ اس پہ اللہ کے یہ دو نام 100 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر آپ نے اس بندے کی تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر موجود نہیں تو پھر آپ نے اس بندے کو تصور میں لاتے ہوئے اس کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اب یا ودود یا عزیزو کو پڑھنے کے بعد اللہ والوں کی کامیابی کا تیسرا راز دیکھیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کے دل میں موجود نفرت کو ختم نہیں کرتے، نفرت کی ایک چنگاری آپ کے رشتے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جب تک آپ اپنے محبوب کے دل سے، اپنی ساس کے دل سے، اپنی بہو کے دل سے، اپنے تائے چاچے ماموں پھپھو خالوں، یعنی جس کو بھی آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کے دل سے اپنے لیے نفرت کو ختم نہیں کریں گے، آپ کچھ بھی پڑھ لیں، اللہ اس کے دل میں محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر محبت پیدا ہو بھی جاتی ہے، یا ودود یا عزیزو کا اثر ہو بھی جاتا ہے، تو پھر اسے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ چند دن بعد اس کے دل پر نفرت غلبہ پا لیتی ہے اور آپ کا رشتہ پھر خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، پھر چند دن کے بعد رشتے بگڑ جاتے ہیں، پھر معاملات نازک ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ والوں نے کامیابی کا جو راز بتایا ہے وہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کا دشمن ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کی شوہر ہے، بیوی ہے، ساس ہے، بہو ہے، اس کے دل سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کسی کے دل سے نفرت ختم کرتے ہیں، نفرت ختم کرنے کے بعد جب اس کے دل میں اللہ محبت کا چراغ جلاتا ہے، پھر دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دیتی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے دل سے نفرت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، جڑ سے ختم ہو جائے، اور وہ بندہ آپ سے محبت کرے، آپ سے شدت والی محبت کرے، آپ سے شادی کا اعلان پوری دنیا کے سامنے کرے، تو پھر آج اس وظیفے کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اب آپ نے نفرت کو ختم کرنے کے لیے یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کا یہ اسم اعظم یا جبارو، جس کا لفظی معنی ہے جبر کرنے والی ذات، جب آپ یا جبارو یا جبارو یا جبارو کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اے جبر کرنے والی ذات، اللہ آپ کے دشمن کے دل سے، یعنی آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت کو ختم فرما دیتا ہے۔ جب نفرت ختم ہو جاتی ہے، وہاں محبت کا چراغ ایسے روشن ہوتا ہے جیسے پوری دنیا کو اس کی بینائی مل جائے۔ آج یا جبارو کو پڑھتے جائیں اور اس بندے کا نام لے کر اسے تصور میں رکھ کر اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر یا جبارو کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا جبارو جبر کرنے والا، یا جبارو سے تمام طرح کی جتنی غلط فہمیاں ہیں، جتنی لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں، جتنی نحوستیں ہیں، جتنی بھی
رنجشیں ہیں، جتنے بھی گلے شکوے ہیں، یا جبارو پڑھنے سے آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے اس کے دل سے ہر طرح کی نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر یا جبارو کو آپ نے پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یا جبارو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو 3 بار ہو گیا۔ یا جبارو کو صرف 11 بار پڑھ کر اس بندے کے نام لے کر پھونک مارے، اس کی تصویر پر پھونک مارے، اس کے دل پر تصور میں پھونک مارے، اللہ اس کے دل سے ہر طرح کی رنجشیں، غم، مصیبتیں، پریشانیاں، غلط فہمیاں، لڑائی جھگڑے ختم کر دے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ یا ودودو یا عزیزو کی ایک تسبیح ایسا رنگ لائے گی، جب نفرت ختم ہو جائے گی پھر محبت کا ایسا چراغ چلے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی۔ یا جبارو کو 11 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں۔ آپ نماز عصر کے بعد کا یہ خاص وظیفہ ہے، اول آخر 7 بار درود ابراہیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ جس بندے کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ ملا کر نیت کرنی ہے۔ تصویر موجود ہے تو بہترین، تصویر موجود نہیں تو اس بندے کو تصور میں رکھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا ربانہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یا ودودو یا عزیزو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جو طریقہ میں نے وضاحت کے ساتھ بتایا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے یا جبارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا۔ اگر آپ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں یا ودودو یا عزیزو کو لکھ دیجئے، تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کے محبت کرنے والے ابھی بھی موجود ہیں اور رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔